کتنا عرصہ ہو گیا سرعام کرتے ہوئے؟ 8-9 سال ہو گئے ہیں شاید سرعام کرتے ہوئے نہیں، مجھے تقریباً 13-14 سال 13-14 سال ہو گئے. پھر آئی ریمبر ہم جس کے پاس جاتے تھے وہ بڑی آسانی سے رشوت لے لیتا تھا. اب لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ یار میڈیا والے نہ ہو گیا، تو نسبتاً کچھ فیئر تو سوسائٹی کے اندر بہت ساری چیزوں کا آیا ہے. ہم نے خود بہت چیزیں سیکھی وقت کے ساتھ ساتھ. ایتھیکل چیزیں تھیں، جس طرح ہمارے گھر میں ایک زمانے میں جب میں نے کریئر شروع کیا تو ایک چھوٹا بچہ کام کرتا تھا، پھر ہمیں ریئلائز ہوا کہ یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم سب نے ایوالو کیا اوور دا ایئرس. تو مجھے لگتا ہے کہ سرعام کا 0.01% ہی صحیح، لیکن کچھ کنٹریبیوشن تو سوشل ایشوز میں اویئرنیس کے حوالے سے تو ہوگا. کافی بڑا امپیکٹ ہے. جب آپ نے شروع کیا تو سوشل میڈیا اس وقت نہیں تھا. اب سوشل میڈیا کے بعد گلی گلی سے کراؤڈ لیسن نکل رہے ہیں کیمرہ مائک لے کے. آپ کے خیال میں کوئی ویسے تھوڑی ریڈ لائن بھی ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. دیکھیں نا، مجھے آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی ایک رپورٹر کو تھپڑ پاڑا ہے اور اس نے جو کیپشن لکھا ہے اپنے آپ کو کراؤڈ لیسن سمجھ رہا تھا. ندیم ہمارے کہاں خیال رکھنا چاہیے؟ نہیں، بالکل رکھنا چاہیے. دیکھیں ایک وقت تھا کہ ہم بھی سمجھتے تھے کہ ہم ہر جگہ گھس سکتے ہیں، مائک لے کے جہاں مرضی گھس. جی ہاں، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھا آپ ایسا نہیں سمجھتے؟ نہیں، بالکل نہیں. ویسے اس زمانے میں بھی کبھی میں نے کسی کی پرائیویسی کو تو نہیں کیا. میں نے کسی ایسے موضوع پر فوزان 13 سال میں پروگرام نہیں کیا جو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہو. اب ہم جس طرح بھی ہم نے 2 بچے بازیاب کروائے، تو اس کے لیے فار ایگزامپل گھر میں جانے سے پہلے ہم نے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی سندھ میں اور یہاں چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں. پھر وہ اپنی متعلقہ کورٹ سے سرچ وارنٹس لیتے ہیں اور پھر آپ کسی کے گھر میں جا سکتے ہیں قانون کے اعتبار سے، اس ایکٹیویٹی کو آپ کور کر سکتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہم نے اوور دا ایئر سیکھی. ظاہر ہے شروع میں ہمیں بھی اندازہ ہمارا میڈیا بھی ایوالو ہوا ہے. کیمرہ مائک لے کے آئی بی کے دفتر جانے کا مشورہ کس کا تھا؟ وہ تو میرا یہ خیال تھا اور خوش گمانی تھی. میں ہمیشہ خوش گمان رہتا ہوں اس کے بارے میں. پاکستان میں میرا یہ خیال تھا، اللہ جانتا ہے آج بھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی یہ جو انٹرویو بھی تھا، جو خوش گمانی کا اظہار کر رہے ہیں وہ آئی بی کے دفتر میں کیمرہ مائک لے کے ان پہ چھاپا مار رہے ہیں. آئی بی پاکستان میں ISI سے بڑی ایجنسی. ابھی جو انٹرویو بھی تھا نا جس کے حوالے سے آج کل بڑی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی جب وہ کہتے تھے نا کہ عثمان بزدار کو مشاورت سے لایا گیا، تو میں یہ خوشگوان، میں ان کو بھی کہہ رہا تھا کہ شاید ایسے ہی ہوگا، مجھے نہیں پتا. تو میں اللہ جانتا ہے آج تک جن ملزموں کو پکڑتا ہوں مجھے خود لگنے لگتا ہے کہ یار شاید میں نے کوئی غلطی کر دی ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے. اس معاملے میں یہ تھا کہ ہم نے انسپیکٹر کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا. وہ پیسے لے رہا تھا اور پیسے بھی لے رہا تھا آپ کو پاکستان کا نیشنل بنانے کے لیے، پاکستان کی نیشنلٹی دینے کے لیے. جو IB کی طرف سے NOC ہوتا ہے وہ NOC بنا کر دینے، کتنا خطرناک کام ہے نا آپ کسی انڈین کو پاکستانی نیشنل بنا دیں. اس کے وہ پیسے لے رہا تھا، اس کی کمپلیٹ ریکارڈنگ تھی. تو اس نے اگلی پیمنٹ لینے کے لیے ہمیں IB کے دفتر کے باہر ہی بلایا. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کو پیسے دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑیں گے اور اسے اندر لے جائیں گے، اور جو بھی افسر ہوگا اس سے بڑے باعزت طریقے سے ریکویسٹ کریں گے کہ سر یہ ہے، آئی ایم شیور کہ یار اتنا بڑا ایویڈنس ہے تو کیسے کریں گے. ایسا نہیں تھا کہ پورے کا پورا نظام اس کے اندر. وہ تو انہوں نے جاتے ہی انہوں نے کہا کہ جناب آپ آئیں اندر بیٹھے. میں نے کہا سر یہ دیکھ لیں اور اس میں جو بھی آپ کوئی ایکشن لینا ہمیں بتا دیں. تو بس پھر اس کے بعد تو جیسے ذل الہی کی شان میں کوئی گستاخی کر دی ہم نے. پسٹلز نکلے سب کے اور انہوں نے بٹ مارنا شروع کیے اور وہ سب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کوئی دشمن ملک کے ایجنٹ